دیکھو میرے بچے، ہیرا اور گروپ میں شامل تمام افراد ذیشان گروپ کے آنریبل ایڈمن جناب خاور صاحب، دیگر ارکان اور گروپ میں شامل میرے بچے اور بچیاں، یہ ایک فطری بات ہے کہ کسی بھی مفکر کو یا کسی بھی متحرک کو یا تحریک کو جہاں سے گڈ انسپریشن ملتی ہے، جہاں سے اس کی فکر اسٹیبلش ہوتی ہے، تو وہاں سے وہ دلیل ضرور لیتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ کمیونزم اور سوشلزم یعنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنا اور اپنی ضرورت کے مطابق اجرت لینا، اپنی استعداد کے مطابق کام کرنا، اپنی احتیاج کے مطابق اجرت لینا، ملکیت کے تصور کا نہ ہونا، اس پر جب لوگ کام کرتے ہیں، مثلاً کارل مارکس ایک پازیٹیو تھنکنگ شخص تھا۔ داس کیپٹل آپ میں سے جس نے پڑھی ہے، ہمارے ہاں تو پڑھے بغیر لوگ فتوے دیتے ہیں نا، داس کیپٹل کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کارل مارکس کی دستاویز ہے، اور یہ کتاب جو ہے اقتصادیات اور معاشیات پر ہے۔ یہ کتاب کریڈ پر نہیں ہے، یہ مذہب پر نہیں ہے۔ اس میں کارل مارکس نے یہ کہا ہے کہ وسائل کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ آجر اور اجیر کے درمیان جو تعلق ہے وہ مالک اور مملوک کا نہیں ہونا چاہیے، وہ مساوات پر اور عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ زمین کے وسائل پر سب کا حق ہے۔ تو اس طرح کے افکار کی روشنی میں کارل صاحب نے ریاضیاتی بنیادوں پر اقتصادیات اور معاشیات کی بنیاد رکھی، اور وہ کتاب گو کہ میں جدید اقتصاد کو اتنا نہیں سمجھتا، لیکن وہ کتاب انگریزی زبان میں اسٹڈی کر کے مجھے بھی میں تاثر لیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب سوشلسٹوں کا اور کمیونسٹوں کا یہ نعرہ کہ ہم انسانوں کو کسی بھی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتے، ہم انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر بھی تقسیم نہیں کرتے، تمام چیزوں سے، لسان سے، قومیتوں سے، جغرافیہ سے، مذہب سے بالا تر ہو کر دنیا کے سارے انسانوں کے درمیان اقتصادی طور پر ایک ہارمنی ہونی چاہیے۔ اس میں وہ کہاں تک مخلص ہیں؟ مثلاً کارل مارکس کی دستاویز تو اچھی ہوگی، لیکن جس وقت روس میں یہ نظام، USSR میں یہ نظام متعارف ہوا، تو ہم صرف ایک شخص کو دیکھتے ہیں، نام ذہن سے اتر گیا، حکیم الامت نے ان پر نظم بھی لکھے، لینن جو ہے وہ اپنے اس کاز کے ساتھ بڑا سنسیئر تھا، لیکن بعد میں صورتحال نے پلٹا کھایا، اور وہاں USSR میں بدترین سرمایہ داریت، جبریت اور ارتکازیت پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں روس بالآخر ڈیزالو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں باقی خارجی عناصر شامل ہوں گے، لیکن روس اندر سے ڈیزالو ہو گیا تھا۔ اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی ان کے لیے انسپریشن ہے۔ اب ظاہر ہے جس وقت کوئی شخص اپنے کسی موقف کو اسٹیبلش کرتا ہے تو اس چیز کو لیتا ہے جس سے اس کا موقف اسٹیبلش ہوتا ہے، مدلل ہوتا ہے، اور اس کو اثبات فراہم ہوتا ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا موقف اثبات نہ پکڑے یا مدلل نہ ہو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جزوی نہیں ہے، کلی ہے۔ آپ سب دین میں اور امت محمدیہ میں ان کا مقام دیکھیں کہ آن جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، مسیح الاسلام،
یہ اسلام کی مسیح ہیں. جس طرح انبیاء میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ہے، اس طرح میری امت میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ہے. آپ ارتکاز کے سخت خلاف تھے. آپ نے خلیفہ ثالث کے دور میں جس وقت بنو امیہ مختلف مناصب اور عہدوں پر متصرف ہو گئے اور انہوں نے تقسیم کے بجائے اور انفاق فی سبیل اللہ کے بجائے، مساوات اور مواخات کے بجائے ارتکاز کو اپنا شعار بنایا، تو حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ان پر سخت گرفت کی، اور بالآخر استقامت اور عزیمت کے اس سفر نے آپ کو تنہا کر دیا، اور تنہائی میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے. تو سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شخصیت مبارکہ کا، آپ کی خدمات کا، آپ کی حیات کا جب ہم جائزہ لیں گے تو ارتکاز کو رد کرنا یہ آپ کی زندگی کا ایک جزو ہے، آپ کے افکار عالیہ کا ایک جزو ہے. آپ کی زندگی بڑی ذوق ہے، اس میں طریقت ہے، اس میں شریعت ہے، اس میں تصوف ہے، اس میں زہد ہے، اس میں خلوت ہے، اس میں اجتماعیت ہے، اس میں جودیت ہے، اور وہ بس یوں سمجھے کہ آپ کی زندگی ایک منبع انوار ہے اور ایک گلستان شریعت و طریقت ہے.